بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اس کی اولاد سے، اس کے باپ سے اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو اس حدیث کو اگر ہم اپنے سامنے رکھیں اور اپنا جائزہ لیں کہ میری اپنی زندگی کیسی گزر رہی ہے، کیا اس زندگی کو دیکھ کر کوئی کہہ سکتا ہے یا میں خود یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ اس کی جھلک میری زندگی کے ہر عمل سے نظر آتی ہے؟ تو کیا اگر ہم اپنی عورتوں، اپنی ماؤں بہنوں کو دیکھیں تو کیا ان کی زندگیوں سے ایسا نظر آتا ہے؟ اپنے آپ کو دیکھیں، کیا ہماری زندگی سے ایسا نظر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ارشاد فرمائی ان پر ہمارا عمل ویسا ہے جیسا ہونا چاہیے؟ ہماری عورتیں کیا پردہ کرتی ہیں جو کہ قرآن شریف میں پردے کا حکم دیا گیا، کسی مولوی نے وہ حکم نہیں دیا؟ ہماری اپنی کیا حالت ہے؟ ہم کس حد تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرتے ہیں؟ ہم اگر آج کی زندگی کا جائزہ لینا اور آج کے حالات میں دیکھیں تو ہمیں جو جوابات ملیں گے وہ بہت ہی تکلیف دہ ہوں گے۔ اس کا اندازہ ایک حدیث سے ہو سکتا ہے۔ سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ کعب بن اشرف جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت شدید دشمن تھا اور ایسی شاعری کرتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی تھی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں بھی گستاخی کرتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی گستاخی کرتا تھا، اور یہ یہودی تھا اور یہودیوں میں اس کا بہت بڑا یعنی جیسے ہم یہاں وڈیرے سمجھتے ہیں کہ ان کو کوئی چھو نہیں سکتا، اس طرح یہ بہت امیر آدمی تھا اور بڑے رتبے والا آدمی تھا، اس کا اپنا قلعہ تھا اور اس سے یہودی بھی رعب میں تھے، نہ صرف یہ کہ دوسرے لوگ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک مجلس میں یہ سوال پوچھا کہ کعب بن اشرف ہمیں تکلیف پہنچا رہا ہے تو کون اس کو اپنے انجام تک پہنچائے گا؟ تو ایک صحابی محمد بن مسلمہ فوراً ہی کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا میں اس کو اس کے انجام تک پہنچاؤں گا، اس کے بعد وہ چلے گا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ محمد بن مسلمہ جو ہیں رضی اللہ عنہ، انہوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا، تو ان کے پاس جا کے پوچھا کہ تم نے کھانا پینا کیوں چھوڑ دیا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے آپ سے وعدہ تو کر لیا ہے لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ میں اس وعدے کو پورا کیسے کروں، کیونکہ وہ اتنا بڑا آدمی ہے، میں اس تک کیسے پہنچوں، اس کو کیسے ماروں؟ تو اس ٹینشن کی وجہ سے مجھ سے کھانا نہیں کھایا جا رہا۔ یہ جب واقعہ میں نے پڑھا تھا تو مجھے آج کل کے واقعات اور آج کل جس طرح ہمارا رد عمل ہے، تو مثلاً یہ کہ ہم بہت سے مسلمان بائیکاٹ کر رہے ہیں کہ نہیں میک ڈونلڈس نہیں جانا، KFC نہیں جانا، یہ چیز نہیں استعمال کرنی، وہ چیز استعمال نہیں کرنی، لیکن بہت سے ایسے بھی لوگ ہیں جو کرنا چاہتے ہیں لیکن ایمان کی حالت یہ ہے کہ وہ پوچھتے ہیں کہ یہ سمجھ نہیں آتا کہ میک ڈونلڈس نہیں جائیں تو پھر کیا KFC جائیں تو KFC بھی انہیں کی طرح، تو ہم جائیں تو کہاں جائیں؟ تو انہوں نے ہماری وہ اکبر الہ آبادی کا شعر ہے کہ مشرقی تو سر دشمن کو کچل دیتے ہیں، مغربی اس کی طبیعت کو بدل دیتے ہیں۔ یعنی مشرقی یعنی مسلمان وہ تو سر دشمن کو کچل دیتے ہیں لیکن مغربی اس کی طبیعت کو ہی بدل دیتے ہیں۔ تو اب ہماری طبیعت ایسی ہو گئی کہ ہمیں روٹی کا خیال نہیں آ رہا، ہمیں میک ڈونلڈس کے بجائے KFC کا خیال آ رہا ہے کہ اگر جائیں تو کہاں جائیں۔ اسی طرح وہ کوئی سردیوں میں ویسلین استعمال ہوتی ہے، وہ اس کا بھی بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ تو ایک صاحب کو جب یہ پتہ چلا کہ ویسلین کا بھی بائیکاٹ کرنا چاہیے تو انہوں نے سوال پوچھا پھر کیا استعمال کریں، کہ اس کا آلٹرنیٹ کیا ہے؟ تو ہمارے ذہن میں یہ نہیں خیال آ رہا ہے کہ اس کو چھوڑنا ہے، ہمارے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہے اس کے بجائے کیا استعمال کریں۔ بھئی جب جائیں گے مارکیٹ میں تو 10 دوسری چیزیں نظر آ جائیں گی لیکن ہماری طبیعت بدل چکی ہے۔
لیکن محمد بن مسلمہ جو تھے انہوں نے کھانا پینا ہی چھوڑ دیا جب ان کو یہ پریشانی ہوئی نا کہ میں اس کو ماروں کیسے، تو ان سے کھایا پیا نہیں جا رہا تھا، 3 دن ایسے گزر گئے تھے۔ بہرحال پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ تم کوشش کرو اور انشاءاللہ اللہ تمہاری مدد فرمائیں گے۔ پھر محمد بن مسلمہ جو تھے انہوں نے کچھ اپنے 2-3 دوستوں کو جمع کیا، اور محمد بن مسلمہ جو تھے یہ کعب بن اشرف کے رشتہ دار تھے، یعنی رشتہ داری بھی تھی، مسلمان تو تھے اور وہ یہودی تھا لیکن اس سے رشتہ داری تھی۔ تو انہوں نے بات کی ابو نائلہ سے، اور ابو نائلہ جو تھا وہ کعب بن اشرف کے، وہ بھی صحابی تھے ابو نائلہ جو تھے، لیکن کعب بن اشرف کے دودھ شریک بھائی تھے۔ تو اب دونوں رشتہ دار تھے اور دونوں تیار ہو گئے اس کو قتل کرنے کے لیے۔ تو اب یہ 3-4 لوگ جب جمع ہوئے تھے، پھر یہ واپس آئے محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور انہوں نے آ کے ایک اجازت مانگی کہ آپ مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس سے کچھ ایسی بات کروں جو صحیح نہ ہو، یعنی وہ اجازت مانگ رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کچھ بات کروں، تو تاکہ میں اس کو پٹا سکوں اور اس کو دھوکہ دے سکوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ پھر یہ گئے کعب بن اشرف کے قلعے پر گئے اور اسے آواز دے کر بلایا، اور وہ نیچے آ گیا۔ تو انہوں نے اس سے کہا کہ ہم تو مشکل میں آ گئے ہیں، یہ جو آدمی آیا ہے نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، ہم مسلمان تو ہو گئے لیکن یہ ہم سے صدقات مانگتا ہے اور ہم تو فاقوں پہ آ گئے، ہمارے تو حالات اتنے خراب ہو گئے، ہم کب تک دیتے رہیں گے اس طرح۔ تو کعب بن اشرف نے کہا میں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ تم لوگ مشکل میں آ جاؤ گے، اور میں تو پہلے ہی اس آدمی کو کہتا تھا یہ آدمی صحیح نہیں ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو پھر انہوں نے محمد بن مسلمہ نے کہا کہ اب ہمارے حالات ایسے ہو گئے، ہم تمہارے پاس مدد مانگنے کے لیے آئیں کہ ہماری کچھ مالی مدد کر دو، ہمارے تو فاقوں کی کیفیت آ گئی ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں تمہاری مدد کر دوں گا، لیکن تمہیں کچھ اس کے لیے کچھ کولیٹرل رکھوانا ہوگا۔ تو یعنی قرض مانگ رہے تھے تو کچھ رکھوانا ہوگا اس کے بدلے میں، تو ایسا کرو اپنی عورتیں میرے پاس رکھوا دو۔ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ ہم اپنی عورتیں تمہیں کیسے دے دیں، تم تو اتنے حسین و جمیل انسان ہو، تو ہم عورتیں اپنی نہیں دے سکتے۔ پھر اس نے کہا کہ اپنے بچے میرے پاس رکھوا دو۔ تو انہوں نے کہا کہ بچے ہم کیسے رکھوائیں، ہمارے بچے تو ہمیں تو تانے دیے جائیں گے، پورے قبیلے میں ہم بے عزت ہو جائیں گے کہ اپنے بچے رکھوا دیے تھوڑے سے مال کے لیے۔ تو ایسا کرتے ہیں ہم اپنا اسلحہ لے کے آ جاتے ہیں، وہ تمہارے پاس رکھوا دیتے ہیں۔ تو وہ راضی ہو گیا، اس نے کہا ہاں اسلحہ تو اچھی چیز ہے، ٹھیک ہے تم اسلحہ لے آؤ۔ تو وہ پھر رات میں آئے اور اسلحہ لے کر آئے، اصل مقصد تو کچھ اور تھا۔ پھر انہوں نے اسے آواز دی، تو اس کی کعب بن اشرف کی جو بیوی تھی اس نے منع کیا کہ مجھے خون کی بدبو آ رہی ہے، تم یعنی اس کو کچھ شک ہوا تھا کہ، تو اس نے روکا کہ تم نہیں جاؤ، مجھے خون کی بو آ رہی ہے۔ تو اس نے کہا نہیں میرا بھانجا ہے اور میرا دودھ شریک بھائی ہے، کوئی فکر کی بات نہیں ہے۔ جب وہ نیچے گیا تو محمد بن مسلمہ نے اس سے کہا کہ تمہارے پاس سے کتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے، کتنی زبردست خوشبو آ رہی ہے۔ تو اس نے کہا ہاں یہ فلاں مشک ہے، یہ بہت بڑھیا خوشبو ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا محمد بن مسلمہ نے کیا میں تمہارے سر کو، یعنی سر پہ لگائی ہوئی تھی اس نے خوشبو، کیا میں تمہارے سر کو سونگھ سکتا ہوں؟ اس نے کہا ہاں سونگھ لو۔ تو انہوں نے ایک دفعہ سونگھی اور پھر اپنے ساتھیوں کو بھی کہا تم بھی سونگھو کتنی اچھی خوشبو ہے۔ پھر انہوں نے کہا دوبارہ سونگھ سکتا ہوں؟ اس نے کہا ہاں سونگھ لو۔ پھر انہوں نے سر کو اس کے پکڑ لیا، اور وہ پہلے سے بتا چکے تھے کہ میں اس کو پکڑوں گا اور حملہ تم لوگ کرو گے اس کے اوپر، اور پھر باقیوں نے اس پہ حملہ کیا اور اس طرح اس کو جہنم رسید کر دیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر خوشخبری سنا دی۔ تو یہ ایک واقعہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی کچھ علامات بھی ہونی چاہیے نا جو اپنی زندگی میں نظر آئیں، کہ ہم دعوے تو بہت کرتے ہیں، کسی سے بھی پوچھ لیں، یہ حدیث سنا کر کسی سے بھی پوچھ لیں تو کہے گا ہاں بھائی مجھے تو سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، لیکن ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہمارا عمل نہیں ہوتا، اور ہماری زندگی میں کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نظر نہیں آتی۔ آج کے حالات میں دیکھ لیں کہ جب اتنے برے حالات ہو گئے تو جو لوگ نمازی نہیں تھے انہیں نمازی بن جانا چاہیے تھا، نہ صرف انہیں نمازی بن جانا چاہیے تھا بلکہ اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو، سب کو کہنا چاہیے تھا کہ بھئی نمازیں پڑھو، دعائیں مانگو، ہماری امت کا ایک
ٹکڑا ہے جو بہت مشکل میں آ گیا ہے، یہ جسم ہے، امت ایک جسم کی طرح ہے اور وہ مشکل میں آ گیا ہے، لیکن ہماری زندگیاں ویسی گزر رہی ہیں، ہمارے بچے اسی طرح کھیلتے رہتے ہیں۔ بچے ٹھیک ہے، بچے تو بچے ہیں، لیکن انہیں سمجھائے گا کون؟ انہیں کون بتائے گا کہ یہ امت کا دکھ جو ہے وہ ہمارے دل میں بھی ہونا چاہیے؟ آج نہیں بتائیں گے تو پھر انہیں کبھی بھی احساس نہیں ہوگا۔ تو بچوں کی زندگیاں بھی کھیل کود میں گزر رہی ہیں۔ یہ ہونا تو یہ چاہیے تھا، باپ اپنے بچے کو لے کر مسجد میں آتا اور اسے بتاتا ہے کہ اس وقت کتنے مشکل حالات ہیں، اور اگر ہم نے ابھی اپنے آپ کو درستگی کی طرف نہیں موڑا تو پھر کل کو یہ حالات ہماری طرف آ جائیں گے۔ آج سے 40-50 سال پہلے دیکھ لیں، سارے ملکوں میں امن تھا، مڈل ایسٹ کے سارے ملکوں میں امن تھا، لیبیا، عراق، یہ سارے بہت یہاں ٹھیک ہے حکمران بے دین تھے لیکن اپنے لوگوں کا بہت خیال کرتے تھے، اور شاید اسی وجہ سے خیال کرتے ہوں کہ میرے خلاف کبھی میرے لوگ کھڑے نہ ہو جائیں۔ وہاں پہ علاج مفت تھا، وہاں پہ اسکولنگ کے بہت مواقع تھے، تعلیم بہت اچھی حاصل کی جا سکتی تھی، بہت ہی امن تھا تمام ملکوں میں۔ ایک ایک کر کے تمام ملکوں کو تباہ کر دیا ہے، اور وہ آگے بڑھیں گے، وہ رکیں گے نہیں۔ وہ کہہ چکا ہے نیتن یاہو جو ہے، ایک انٹرویو میں کہہ چکا ہے کہ 2 ملک ایسے ہیں کہ ان کے پاس یہ نیوکلیئر ٹیکنالوجی ہے، ایٹم بم ہے، اور نام بھی لیا اس نے کہ ایران اور پاکستان، اور یہ بہت خطرناک ملک ہیں، اور یہ ان کے ہتھیار اگر کبھی کسی غلط لوگوں کے پاس آ گئے تو پھر ان کو نہیں بخشا جائے گا۔ یہ وہ اپنے انٹرویو میں کہہ چکا ہے۔ ان کی نظریں صرف وہاں کے ملکوں پہ نہیں ہیں، ان کی نظریں ہر اس ملک پر ہیں جو ان کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اور آج کھلم کھلا سب کچھ ہو رہا ہے۔ وہ ان سے پوچھا جائے کہ بھئی کیا بچوں کو مارنا جائز ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں جائز ہے۔ معصوم بچوں کو مارنا، ہاسپٹل پہ بم گرانا جائز ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں جائز ہے۔ یہ سب وہ کھلم کھلا کہہ رہے ہیں، کوئی وہ کسی سے ڈر کے نہیں کہہ رہے۔ ہماری حالت یہ ہے کہ ہماری زندگیاں ویسی گزر رہی ہیں۔ اب ایک اور حدیث مثال کے طور پر بتا رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین جگہیں جو ہیں، اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ ترین جگہیں وہ مساجد ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ ترین جگہیں جو ہیں وہ کون سی ہیں؟ بازار۔ اب دیکھ لیں، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوتی تو یہ حدیث بہت سے لوگوں نے سنی ہوئی ہوتی ہے، لیکن بازاروں کا حال دیکھ لیں کہ ان میں کیا حال ہے۔ گاڑی پارک کرنے کی جگہ نہیں ملتی بازاروں میں، وہاں چلے جاؤ تو باہر نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہمیں سب کو پتہ ہے کون سی کھانے کی اچھی جگہیں کون سی ہیں اور شاپنگ کی اچھی جگہیں کون سی ہیں، لیکن آج میرا ایک یتیم خانے میں جانا ہوا۔ میں خود پہلی دفعہ گیا، مجھے نہیں پتہ تھا اس کا۔ اور وہ یتیم خانہ کون چلا رہا ہے؟ ایک برطانوی خاتون چلا رہی ہیں، کلفٹن پہ کہیں ضیاء الدین ہاسپٹل کے پاس، مسلمان ہے وہ خاتون۔ اس یتیم خانے میں جو بچے تھے ان سے جو میں نے سوالات کیے، اگر وہ ماں باپ وہاں پر ہوتے، آج کے ماں باپ وہاں پر ہوتے تو وہ یقیناً شرمندہ ہو جاتے کہ ان بچوں کو ان تمام سوالات کے جوابات پتہ تھے، اور وہ بڑوں کو وہ جوابات نہیں پتہ ہوتے۔ میں وہ سوالات بہت پوچھتا ہوں، بڑوں سے بھی پوچھتا ہوں کہ بھئی تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ آج کسی بڑے سے پوچھو اس کو نہیں پتہ ہوتا۔ بڑی بڑی ڈگریز ہوتی ہیں ان کو نہیں پتہ ہوتا۔ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو پتہ تھا، انہوں نے فوراً بتایا کہ عبادت، اللہ تعالیٰ کی عبادت ہماری زندگی کا مقصد۔ یہ ایک برطانوی خاتون ہے جو پہلے غیر مسلم تھی، وہ مسلمان ہو گئی، اور اس نے پھر اس کے اپنے بچے بھی عالم بنے، اور یہ کوئی 120-130 بچے اس یتیم خانے میں ہیں۔ وہ ان کا اتنا خیال کرتی ہیں، ان کی تربیت کا اتنا خیال کرتی ہیں کہ ایک ایک بچے سے جو بات پوچھی اس کا جواب اس نے دے دیا بچے نے۔ کہ میں نے پوچھا اللہ کا شکر کیسے ادا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے بتایا الحمدللہ کہہ کے ہوتا ہے۔ میں نے کہا اچھا اور کیسے، اس سے بھی اچھے طریقے سے کیسے ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا دل سے ادا ہوتا ہے۔ میں نے کہا اور وہ دل کا جو شکر ہے وہ جب جسم سے ادا ہوگا تو وہ کیسے ادا ہوگا؟ یعنی یہ بہت ہی مشکل سوال ہے، لیکن بچوں نے بتا دیا کہ وہ نماز پڑھ کے ادا ہوگا۔ میں تو حیران رہ گیا کہ یہ خاتون یہ پاکستان میں رہ رہی ہیں، 70 سال سے زیادہ عمر ہے ان کی، اور وہ کلفٹن میں کیسا کام۔ تو میں اس وقت پھر اپنی اہلیہ سے کہنے لگا کہ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ شاپنگ کہاں سے ہوگی، کون سا اچھا شاپنگ مال ہے، کون سے اچھا ریسٹورانٹ ہے، کہاں سے اچھے کھانے ملیں گے، سب پتہ ہے، لیکن کراچی میں کتنے لوگوں کو پتہ ہوگا کہ ایک ایسا یتیم خانہ ہے جہاں پر بچوں کی ایسی تربیت کی جا رہی ہے جیسی ماں باپ نہیں کرتے اپنے بچوں کی تربیت۔ اور وہ بچے خوش نظر آ رہے تھے، ایسا نہیں تھا کہ وہ بچے
کوئی پریشان ہو یا وہاں پر ان کو اس کا احساس ہو، محرومیوں کا احساس ہو، وہ بچے سب خوش نظر آ رہے تھے. یہاں تک کہ ان کے ساتھ پھر کھانے کا بھی پروگرام تھا لیکن وقت نہیں بچا، تو بچہ میرے پاس اٹھ کے، ہم نے کھانا ان کے سامنے رکھ دیا تھا اور بھی لوگ تھے میرے ساتھ، بچہ میرے پاس اٹھ کے آ گیا آپ ہمارے ساتھ کھانا کھائیں. تو بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی زندگیوں کی طرف دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی کیسی زندگی گزار رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی کوئی نشانی ہماری زندگی میں نظر آتی ہے یا نہیں، یہ اپنے آپ سے پوچھیں، اور وہ نشانیاں پھر نظر آنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.